السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جہاں علم حاصل کرنے کے فائدے ہوتے ہیں وہاں علم نہ ہونے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ لا علمی اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا باعث ہوتی ہے۔ مثلا ایک ماں اگر جاہل ہے، لا علم ہے، تو وہ خود بھی بھٹکی ہوئی ہوگی اور اپنے بچوں کو بھی بھٹکا دے گی۔ اور اسی طرح وہ تمام لیڈر جو خود صحیح طور پر علم نہیں رکھتے جبکہ وہ بغیر علم کے بات کرتے ہیں، تو ان کی بات جہاں تک پہنچتی ہے ان لوگوں کو بھی گمراہی کا باعث بنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ۔ اور جب انسان دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا، غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ بن باز کہتے ہیں کہ انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو، نہ ہی خطبہ سنے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرے کہ اہل علم کیا بتاتے ہیں، تو اس کی غفلت بڑھتی جائے گی اور اس کا دل سخت ہو جائے گا یہاں تک کہ اس پر مہر لگا دی جائے گی، تو وہ غافلوں میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ 29واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک مکی ہے، اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیات کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی۔ کہاں کے لیے سفارش کرے گی؟ جہاں تک اسے بخش دیا جائے گا، یعنی اس کو جب تک جنت بھی لے جایا جائے گا اس آدمی کو، وہ تب تک اس کے لیے جھگڑا کرے گی۔ تو وہ سورت کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سویا نہیں کرتے تھے جب تک آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ یہ عذاب قبر کو روکنے والی صورت ہے، تو ہمیں بھی اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے اس دنیا میں تو ہر وقت نہیں سونا، ہم نے آخری ہماری آرامگاہ ہماری قبر ہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس اندھیرے میں جو ہے روشنی اس کی وجہ سے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، بڑا بابرکت ہے، وہ کہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سے عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا؟ موت اور زندگی، یعنی زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، موت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم وجود سے پیدا کیا، اور انسان کی تخلیق جو ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کی، اور پھر موت اس کے بعد ہوگی، یعنی پہلے انسان کو پیدا کیا، اس کی پہلی زندگی تھی۔ اس کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ہم کہاں رہے، یعنی وہ ہماری موت تھی۔ پھر اس کے بعد یہ والی ہماری زندگیاں، اور اس کے بعد پھر موت آئے گی اور پھر زندگی ہوگی، یعنی ہماری کتنی، ہم 2 موتوں کے درمیان والی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ والی 2 موتیں، ایک پہلی موت ہو گئی، ایک اب موت آئے گی، تو ان دونوں موتوں کے درمیان والی زندگی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کیوں پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سے عمل میں زیادہ اچھا ہے، یعنی احسن عمل کس کا ہے، خالص عمل کس کا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کرتا ہے۔ تو وہ سب پر غالب، بےحد بخشنے والا ہے، وہ ذات جس نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی نہ دیکھو گے۔ پھر تم نگاہ لوٹاؤ تو کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ پھر بار بار نگاہ لوٹاؤ، نگاہ تمہاری طرف نامراد ہو کر اس حال میں تھکی ہوئی پلٹ آئے گی، یعنی اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے سجایا، اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کون سے آسمان کو
سجایا چراغوں سے، یہ دنیا آسمان کو ستاروں سے، یہ ستارے جو ہیں ان کو چراغوں کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ستارے کیوں بنائے؟ تاکہ آسمانوں کی حفاظت کی جائے، کس سے؟ شیطانوں سے، ان کو مار بھگانے کے لیے یہ ستارے بنائے گئے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے وہ ان کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے کی سی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوں گی۔ یعنی جب جہنم میں جہنمی ڈالے جائیں گے تو وہ عذاب کی شدت کی وجہ سے چیخیں مار رہے ہوں گے، جیسے گدھے کی سی آوازیں ہوتی ہیں۔ قریب ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، اور یہ جو دوزخ ہے وہ بھی جوش ماری ہوگی غصے کے ساتھ، تو وہ ہوگا کہ قریب کہ وہ غصے سے پھٹ ہی جائے۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگران اسے پوچھیں گے، جس کے نگران پوچھیں گے؟ دوزخ کے نگران جو ہیں، دروگا جو ہے، وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ یعنی تمہیں کوئی کسی نے ڈرایا نہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا۔ اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی کہ تم ایک بڑی گمراہی میں ہو، یعنی الٹا اس کو جو ڈرا رہا تھا اسی کو ہم نے گمراہ کہہ دیا۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ یعنی وہ فوری ہی اپنا قصور اس وقت مانیں گے، لیکن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے، اہل دوزخ مایوس ہو جائیں گے کہ ان کی بات نہ سنی جائے گی، کوئی ان کی آہ و فریاد جو ہے سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جو کام کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر نیک عمل کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اپنے عمل صالح کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایسا کرے، یعنی جیسے صدقہ چھپا کر دیا جاتا ہے یا نوافل چھپ کر ادا کیے جاتے ہیں، ذکر کرنا، اپنی نیکیوں کا بہت پرچار نہ کرنا، لیکن آج کل کیا کیا جاتا ہے؟ ایک نیکی کی تو نشر کر دی کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے۔ تو عبادات کو چھپانا بہترین عمل ہے۔ اور تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، یقیناً وہ تو سینوں والی بات کو بھی جاننے والا ہے۔ کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ اور وہ نہایت باریک بین خوب باخبر ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، سو تم اس کے راستوں پر چلو، اس کے رزق میں سے کھاؤ، اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہوگے کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ تو اچانک وہ ہچکولے کھانے لگے گی۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے کہ جلد ہی تم جان لوگے کہ کیسا میرا ڈرانا؟ اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی سمیٹ لیتے، رحمان کے سوا انہیں کون تھامتا ہے؟ بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو پر لگائیں تو ہم اڑ سکتے ہیں؟ ہم کبھی بھی نہیں اڑ سکتے، لیکن پرندوں کو کون تھامنے والا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامنے والا۔ یا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ یعنی کوئی ایسی طاقت نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے تمہیں بچا لے، کافی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور گریز پن سے اڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جس پر اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ روک لے تو اس کو کوئی دینے والا بھی نہیں ہے۔ تو کیا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اندھے منہ چلتا ہے، یا وہ شخص جو درست ہو کر سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ کہہ دو وہ اللہ ہی کافی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کان، آنکھیں، دل اس لیے دیے کہ تاکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں۔ تو کیا کبھی ہم نے ان کا شکر ادا کیا؟ کان، آنکھوں اور دل کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں؟ اگر کان نہ ہوتے تو ہم کیسے سنتے؟ آنکھیں نہ ہوتی تو ہمارا جو زندگی کا لیمپ ہے وہ بجھ چکا ہوتا۔
اور کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرح تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو یقیناً اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور حقیقتاً میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ بس جب وہ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے، یعنی دنیا میں تم کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، تو اب وہ آ گیا ہے۔ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان کو ہلاک کر دے جو میرے ساتھ ہے، یا وہ ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ کہہ دو کہ وہ وسیع رحمت والا، اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، تو جلد ہی تم جان لوگے کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے گا؟ سورہ قلم مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ نون، قلم کی قسم، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس کے ساتھ تمام الہامی کتابیں جو ہیں لکھی گئی ہیں، اور باقی علوم بھی اس کے ساتھ ہی ضبط جو ہے اس کے ساتھ ہی جو تحریریں ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو یہ بھی شرف بخشا کہ اسے ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں ہاتھوں سے پیدا کی ہیں؟ 4 چیزیں ہاتھوں سے پیدا کی ہیں۔ ایک عرش، قلم، آدم اور جنت العدن، یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہیں، اور پھر باقی مخلوق سے کہا کہ ہو جا، تو وہ باقی ساری مخلوق پیدا ہو گئی۔ تو آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں، اور آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو منقطع ہو جانے والا ہے، اور بلا شبہ آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں۔ چنانچہ جلد ہی آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب بھی زیادہ جاننے والا اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ چنانچہ اب جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیں، وہ چاہتے کہ کاش اب نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا مت ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ یعنی ایک جو ہے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا اخلاق، یعنی ایک طرف آپ کا اخلاق بتایا گیا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا اخلاق بتایا گیا کہ وہ ان کا اخلاق کیسا تھا۔ یہ غالباً جو ولید بن مغیرہ تھے ان کی طرف اشارہ تھا کہ وہ کس طرح کے شخص تھے، کہ اور کسی ایسے شخص کا کہنا مت ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل ہے، بہت تانے دینے والا، چگلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا، یعنی چگل خور جو ہے وہ فساد پھیلاتا ہے، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر پھیلاتا ہے، تو بھلائی سے بہت دور رہنے والا، حد سے گزرنے والا، سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ تو سخت مزاج اکڑ ہے، پھر اس کے بعد بے نسب بھی ہے، یہ کہ وہ مال والا بیٹوں والا ہے، یعنی اس کے بیٹے اور مال جو تھا، اس کے پاس مال بھی بہت زیادہ تھا، اور بیٹے ایک روایت کے مطابق 9 بیٹے تھے اور ایک کے مطابق 13 اس کے بیٹے تھے۔ تو جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی تو کہتا کہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، جب بھی کوئی جھٹلاتا تھا تو کیا کہتا تھا کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ جلد ہی ہم اس کو ناک پر داغ لگائیں گے اس کے، اور یقیناً ہم نے انہیں بھی ویسے ہی آزمائش میں ڈالا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمائش کی تھی، یعنی یہ مکہ والوں کو بھی ایسے آزمایا جیسے اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ ایک نیک دل انسان آدمی تھا جس کے پاس ایک بہت ہرا بھرا باغ تھا، اور وہ اپنے باغ میں سے یتیموں مسکینوں اور کبھی وہ اس میں سے حصہ نکالتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں وہ جائیداد آ گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ، یہ ہمارا باپ جو تھا وہ تو نادان تھا، وہ اپنے حصے میں سے لوگوں کو دیتا تھا، ہم یہ خود ہی سارا حصہ جو ہے ہڑپ کر جائیں گے، رات کے وقت آئیں گے تو فٹافٹ اس کو کاٹ کے لے جائیں گے، تب تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم اس کی کٹائی کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ہی اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے، وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، چنانچہ تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا، حالانکہ وہ سو رہے تھے، تو وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا۔ دیکھیں غریبوں محتاجوں کا جو حصہ نکالنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا ہے، لیکن انہوں نے کیا ابھی نیت ہی باندھی تھی اس بات کی
کہ ہم اس کا حصہ نہیں نکالیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کا باغ ہی تباہ و برباد کر دیا. پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا یہ کہ صبح صبح اپنی کھیتی پر پہنچو, اگر تم پھل توڑنے والے ہو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے گا. اور صبح صبح وہ نکلے اس خیال میں کہ وہ مسکین کو روکنے پر قادر تھے, مگر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہا یقیناً ہم ضرور راستہ بھولے ہوئے. یعنی وہ اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ ان کو لگا کہ ہم کسی اور کے باغ میں آ گئے ہیں, بلکہ ہم محروم ہیں. باغ جو تھا سارے کا سارا تباہ و برباد ہو چکا تھا. ان میں سے بہتر آدمی نے کہا کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب, بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے. یعنی انہوں نے ساتھ ہی اپنی جو انہوں نے ظلم کیا تھا, جو انہوں نے غلط بات سوچی تھی, فوری ہی اس کو سمجھ گئے کہ یہ ہم نے غلط سوچا تھا. پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے. انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی, یقیناً ہم ہی حد سے بڑھنے والے تھے. امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ دے گا. دیکھیں انہوں نے فوری توبہ کی اللہ تعالیٰ سے, ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے امید بھی باندھ لی. نا امید نہیں ہوئے کہ اگر یہاں بھی ہمارا نقصان ہو گیا تو اب ہمیں اس طرح کا باغ ہی نہیں ملے گا. انہوں نے ساتھ امید باندھی اللہ تعالیٰ سے, یقیناً ہم اپنے رب کی طرف راغب ہونے والے ہیں. اسی طرح عذاب آتا ہے, یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے, کاش وہ جانتے ہوتے. یعنی جو آخرت کا عذاب ہے وہ بھی ایسی اچانک آئے گا, ہم کچھ بھی کر رہے ہوں گے وہ سارا کا سارا دھرے کا دھرا رہ جائے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں بھری جنتیں ہیں. تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ تمہیں کیا ہے, تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ بلا شبہ تمہارے لیے اس میں وہی کچھ ہوگا جو تم پسند کرتے ہو؟ یا تمہارے لیے ہمارے ذمہ کوئی عہد ہے جو قیامت کے دن تک پہنچنے والے ہیں کہ تمہارے لیے یقیناً وہی کچھ ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے, یعنی کس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ قیامت کے دن تمہاری مرضی کا ہی فیصلہ ہوگا. یا ان کے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے. یعنی جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے, اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کو رکوع نہیں کرتے, اس وقت جب تمام مخلوق کو کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو, تو وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے تھے ان کے کمرے اکڑ جائیں گے, وہ سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے. ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی, ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یعنی وہ اس پر وہ ذلت محسوس کریں گے, اپنی شرمندگی محسوس کریں گے کہ ہم نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی توفیق نہیں دے رہے. حالانکہ بلا شبہ انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا جب کہ وہ صحیح سالم تھے. سجدوں کی طرف کیسے بلایا جاتا تھا؟ نماز کے ذریعے. یعنی حی علی الفلاح, حی علی الصلاح وہ سنتے تھے لیکن نماز کی طرف جاتے نہیں تھے. چنانچہ مجھے اور اس کو چھوڑ دو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے, ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانیں گے. ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو نماز چھوڑتا ہے کوئی ایسا؟ تو آپ دیکھیں جو نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے کتنا سخت اس وقت شرمندگی کا باعث ہوگی وہ وقت جو ہے. اور میں اس کو مہلت دوں گا, یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے. یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ توان سے بوجھل ہیں, یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں. چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کرو, مچھلی والے کی مانند نہ ہو جاؤ. مچھلی والے کون تھے؟ یونس علیہ السلام. جب اس نے دعا کی حالانکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا, اگر اس کے رب کی نعمت سے سامان نہ لیا ہوتا تو وہ مذمت کیا ہوا چٹیل زمین میں پھینک دیا جاتا. یعنی وہ غم سے کیوں بھرے ہوئے تھے؟ غم سے اس لیے بھرے ہوئے تھے کہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے, اس لیے غم زدہ ہو گئے تھے نا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی سزا دی ہے. پھر اس کے رب نے اسے منتخب کیا, بس اسے نیک لوگوں میں شامل کر دیا. اور قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, آپ کو اپنی نگاہوں سے ضرور ہی پھسلا دیں جب وہ ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو بالکل دیوانہ ہے, حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں ایسی نگاہوں سے وہ لوگ دیکھتے تھے کہ گویا کہ وہ
آپ کو جو تھے وہ قدم ہی آپ کے اکھاڑ دیں، یعنی آپ کو نظر لگا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی دم کیا کرتے تھے نظر کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر خود بھی اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے تھے. یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے کہ دم بھی کرنا بھی چاہیے اور کروا بھی لینا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. سورہ حاقہ مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ملحاقہ. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، حق ثابت ہونے والی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ حاقہ اور اس جیسی دوسری صورتیں پڑھا کرتے تھے. تو سورہ حاقہ قیامت کا نام بھی ہے. تو پوچھا جا رہا ہے حق ثابت ہونے والی، تو کیا ہے حق ثابت ہونے والی، اور کس چیز نے آپ کو خبر دی کہ کیا ہے حق ثابت ہونے والی؟ سمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا. سو جو سمود تھے انہیں ایک حد سے بڑھی ہوئی آواز سے ہلاک کیا گیا، اور جو عاد تھے تو وہ سخت ٹھنڈی تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی. ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ تو سکون دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا. اس نے اسے 7 راتیں 8 دن اس پر جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل چلائے رکھا. سو آپ دیکھیں گے وہ اس میں پچھاڑے گئے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. کیا آپ ان میں کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتے ہو؟ اور فرعون نے اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی کی بستیوں نے بھی گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سخت گرفت میں پکڑا. بے شک جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھے. یعنی کان جو ہے علم کو حاصل کرنے کا دروازہ ہے. تو اگر کان ہی بند کر لے تو ہم کیا ہمارے وہ بات دل میں اتر سکتی ہے؟ کان سے ہمارے جو بات ہے وہ دل میں اترتی ہے. دل میں جو اتری ہوئی بات ہے اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ نہیں، دماغ نہیں، زبان کرتی ہے. زبان سے پھر ہمارے وہ الفاظ نکلتے ہیں جس کی ہم نے تصدیق کی ہوتی ہے، جس چیز کو ہم نے دل میں جگہ دی ہوتی ہے. تو کان جو ہے اس کا مین دروازہ ہے. چنانچہ جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، ایک ہی بار ٹکرا دینا. تو اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا. تو اس دن وہ کمزور بھربھرا ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے رکھیں گے. ان فرشتوں کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں فرشتے؟ اور انسانوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں خیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ جو ایمان اللہ تعالیٰ پر لانے والے لوگ ہیں، انسان ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم سے کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی. سو جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو. جیسے ہمارا رزلٹ آتا ہے تو ہم کتنی خوشی سے خوشی سب کو رزلٹ کارڈ دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں ہمارا جو ہے نا رزلٹ کتنا اچھا آیا ہے. تو جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اس وقت دیا جائے گا وہ بہت خوش انسان ہوگا اور وہ سب کو اپنا نامہ اعمال پڑھا رہا ہوگا. یقیناً میں یقین رکھتا تھا کہ بلا شبہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں. پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھل قریب ہوں گے. مزید سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجے تھے. گزرے دن کون سے تھے؟ جو دنیا میں گزارے تھے. لیکن جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا. یعنی جو فیل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا رزلٹ کارڈ جو چھپا کے رکھتا ہے. ویسے کہتا رہے گا ہاں میں پاس ہوں، لیکن رزلٹ کارڈ کسی کو نہیں دکھائے گا. جو پاس ہوگا وہی رزلٹ کارڈ سب کو دکھائے گا. تو یہی حال اس وقت ہوگا اور میں نہ جان پاتا کہ میرا حساب کیا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کاش کہ یہ نامہ اعمال ہی نہ دیا تھا تاکہ مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہوا ہے. اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی، جو موت آ گئی تھی وہی فیصلہ کن ہو جاتی. میرا مال میرے کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی. یعنی دنیا میں جو مال تھا، دنیا میں جو حکومت تھی، جو عہدے تھے وہ سارے برباد ہو گئے. پکڑو اسے، اسے توک ڈال دو. یہ کون کہے گا؟
فرشتے، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، اس کو جگڑ دو۔ یعنی ان کا قصور کیا تھا؟ وہ عظیم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ بجید کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، بعض اوقات کوئی مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس وقت میں کیا کروں؟ ہمارے پاس تو سارا کچھ ہوتا بھی ہے، تو ہم کوئی مسکین کھانے کے لیے کہتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے، ہم کھانا پکا نہیں سکتے اس وقت، ہم روٹی پکانے کی اہلیت نہیں رکھتے، ہم نہیں دیتے نا اس کو کھانا۔ تو یہ دیکھیں، یہ صحابی رسول تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرے دروازے پر کوئی آتا ہے تو اس وقت میرے گھر میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں اس وقت؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ چاہے اس وقت تمہارے پاس کوئی ایسا پیس ہو جو تم نے جلا ہوا ہو، تم نے پھینکنا ہو، تم نے نہیں کھانا، تو تم وہی اس کو دے دو، یا کوئی سوکھی کھجور ہی دے دو۔ اس لیے کہ آپ آج کل دیکھیں کہ جو بھوک ہے نا انسان کو، وہ کہاں تک لے جاتی ہے کہ کچرے میں سے بھی کھانا جو ہے وہ اس وقت انسان برا نہیں سمجھ رہا ہوتا، تو جو ہم نے کچرے میں پھینکنا کم از کم وہی دے دو آپ لوگ۔ تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ترغیب دیا کرتے تھے کہ کسی بھکاری کو جیسے بھی ہو ضرور کچھ نہ کچھ دے کے بھیجیں۔ سو آج یہاں ان کا کوئی غمخوار دوست نہیں، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جنہیں تم دیکھتے ہو، یعنی زمین کی تہوں میں یا آسمان کی بلندیوں میں، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یقیناً وہ ایک معزز پیغام لانے والوں کا قول ہے، اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، کہ یقیناً ہم اس کو رگے جان کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اسے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور یقیناً وہ ان کے لیے بلا شبہ ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں، اور یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور بلا شبہ یقیناً وہ کافروں کے لیے پچھتاوا ہے، اور یقیناً وہ بالکل یقینی حق ہے۔ چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے ناز کی تسبیح کرو۔ دیکھیں آج بھی کس بات کا ذکر آ رہا ہے؟ تسبیحات کا۔ سورہ معارج مکی ہے، اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ سوال کرنے والے نے واقعہ ہونے والے عذاب کا سوال کیا۔ کافروں کے لیے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں والا ہے۔ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ تو موت کے وقت جو ہے وہ تمام انسانوں کی، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، روحیں کہاں چڑھتی ہیں؟ آسمانوں کی طرف چڑھتی ہیں۔ چنانچہ آپ صبر کریں، بہت اچھا صبر، یقیناً وہ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھندلی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کاش وہ فدیے میں دے دے، کس کو؟ اپنے بیٹوں کو۔ دیکھیں بیٹے کتنے پیارے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ عزیز ترین چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہوتی ہے۔ اور وہ اس وقت کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ یہ بیٹے بھی میرے فدیے میں لے لو، اور اپنی بیوی کو بھی، اور اپنے بھائی کو بھی۔ یہ سارے رشتے جو کتنے پیارے ہیں، نہ بندہ اولاد کو دے سکتا ہے، نہ بیوی کو دے سکتا ہے، نہ ہی بھائیوں کو فدیے میں دے سکتا ہے۔ تو اس وقت کہے گا کہ یہ عذاب سے بچنے کے لیے یہ چیزیں بھی لے لو، اور اپنے قریبی خاندان کو جو اسے جگہ دیتا تھا، اور ان سب کو جو زمین میں ہے، پھر وہ فدیہ اس کو نجات دلا دے، یعنی کسی طرح سے مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، یقیناً وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا، اور مال جمع کیا، اسے بند رکھا، یعنی مال کو
جمع کر کے رکھا۔ بلا شبہ انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جانے والا ہے، یعنی بڑی جب وہ اس کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے، اس وقت بری بری باتیں منہ سے نکالتا ہے، ہر جو بدگمانی ہے اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بہت روکنے والا ہوتا ہے، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والا ہے، یعنی جو نمازی ہے وہی بخل نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ غلط خیالات دل میں لائے گا، نہ ہی مصیبت پر جو ہے اس طرح سے غلط القاب بولے گا، بلکہ اس کو پتہ ہوگا یہ میرے رب کی جانب سے ہے، اور جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے، سائل کا محروم کا، اور وہ لوگ جو جزا کے دن کو سچ مانتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، یقیناً ان کے رب کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیوی اور عورتوں کے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہے، پھر جو کوئی اس کے علاوہ تلاش کرتا ہے وہ یہاں سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو پاس رکھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، یعنی نماز کے دوام کے آغاز سے اس بات کا آغاز کیا تھا، اور اس کا اختتام بھی نماز کی حفاظت سے ہے، یعنی اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ پھر کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آنے والے ہیں، دائیں بائیں سے گروہ در گروہ، کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، بس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں، اس پر کہ ہم بدلے میں ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں، چنانچہ انہیں چھوڑ دو کہ وہ باتیں بناتے رہیں، کھیلتے رہیں، حتیٰ کہ یہ اپنے اس دن سے آ ملیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، جس دن یہ اپنی قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ اسے گارے ہوئے نشان کی طرح دوڑے چلے آ رہے ہیں، یعنی وہ بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑے آ رہے ہیں، ان کی نگاہیں جھکی ہوگی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو آخرت کی جو عافیت کی دعا ہے وہ ہمیں اپنی دعا میں شامل رکھنی چاہیے۔ کون سی دعا ہے آخرت کے لیے؟ ربنا آتنا بھی ہے، اور اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ بھی جو ہے دعا عافیت کے لیے۔ سورہ نوح مکی ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ اس پر دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی عبادت ہی جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، تم جنتیوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ضروری ہے، اور عبادت کس طریقے سے کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق، اور وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں کیا جاتا، کاش تم جانتے ہوتے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے، میرے بلانے نے دوڑ بھاگنے کے سوا ان میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، یعنی ان کے دور بھاگتے رہے میری باتوں سے، یعنی انہوں نے اس بھلائی کو نہیں سنا، اور یقیناً جب بھی میں نے دعوت دی ان کو تاکہ تم ان کو معاف کر دے تو انہوں نے اپنے گانوں میں انگلیاں ڈال دی اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے، ضد پر اڑ کے تکبر کیا، بڑا تکبر کرنا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند دعوت دی، میں نے انہیں علانیہ خفیہ دعوت دی، بہت خفیہ، تو میں نے کہا کہ اے میرے رب، بخشش مانگ لو، یعنی اپنے رب سے بخشش مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی استغفار کے دیکھیں فائدے ہیں کہ انسان جتنے مرضی گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ بخشش مانگ لے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ استغفار کے آگے فائدے بتا رہے ہیں کہ وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا. یعنی ایک استغفار سے کیا ہوگا؟ موسلادھار بارشیں ہوں گی. اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد بھی کرے گا، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، یعنی باغات بھی پیدا ہو جائیں گے، تمہاری نہریں بھی نکال دی جائیں گی. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے اور ان میں چاند کو نور بنایا، سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے. یعنی زمین کی خوراک کے ذریعے تم بڑے ہو، پھلے پھولے ہو، اور زمین میں ہی تم چلے پھرے ہو. اسی زمین سے تمہیں قیامت کے دن نکالا بھی جائے گا. خاص طریقے سے اگانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا، خاص طریقے سے اگانا، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں نکالے گا، خاص طریقے سے نکالنا. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو. نوح نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کی، جس کے مال اور اولاد نے اس کے خسارے کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا. انہوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت بڑی خفیہ تدبیر. انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، اور نہ یعوق کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو. یہ کون سے بت تھے؟ یہ ان کے بزرگ تھے، یعنی باپ دادا تھے، ان کو انہوں نے بتوں کی شکل دے دی تھی اور ان سے بھی منتیں بھی مانتے تھے. اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھانا. اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے، چنانچہ وہ آگ میں داخل کر دیے گئے. پھر اللہ تعالیٰ کے سوا انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہ پایا. اور نوح نے کہا اے میرے رب، تو زمین پر کافروں میں کسی رہنے والے کو نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور وہ بدکاروں اور ڈھیٹ کافروں کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے، یعنی ان کی اولاد بھی بدکار ہی ہوگی. اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے. اس آیت سے دعا کے مانگنے کا طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیسے مانگنی چاہیے. سب سے پہلے کیا کہا ہے؟ اے میرے رب مجھے بخش دے. یعنی سب سے پہلے دعا اپنے لیے مانگنی چاہیے. پھر کہا گیا میرے والدین کو بخش دے. پھر سب سے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی والدین سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو، یعنی جو اس سے زیادہ قریب، والدین کے بعد جو سب سے زیادہ قریب ہیں ان کے لیے. اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھانا. یعنی اس کے بعد تمام مومنین کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور یہ سورہ جن مکی ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. یہ سورہ جنات کے احوال پر غور و فکر کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. کہہ دو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ یقیناً جنوں کے ایک گروہ نے کان لگا کر غور سے سنا تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. دیکھیں، انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی، ان کے دل پر ایک دم سے گھر کر گئی. تو ہمارے دلوں کی دنیا کیوں نہیں چینج ہوتی اس قرآن سے؟ اگر جنوں کی دنیا چینج ہو سکتی ہے، وہ ایمان لا سکتے، تو ہم کیوں نہیں ایمان لا سکتے؟ تو جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں. یعنی انہوں نے سنا، فوری ہی ایمان لے آئے. اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. اور یقیناً ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے. اسے نہ کوئی بیوی بنائی، نہ کوئی اولاد بنائی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کو کوئی بیٹیاں بنا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا رہے ہیں. یعنی دیکھیں، جنوں نے بھی کہا کہ نہ ان کی کوئی بیوی، نہ ان کی اولاد. یقیناً ہمارے نادان اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادتی کی بات کہتے رہی ہیں. اور یقیناً ہم نے یہی سمجھا تھا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے. اور یقیناً انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کو پناہ پکڑتے ہیں تو انہوں نے جنوں کی سرکشی میں بڑھا دیا. اور یقیناً انہوں نے بھی وہی گمان کیا جیسے کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ جنوں سے جو ہے وہ حاجات پوری کراتے ہیں، منتیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جن جو ہے عالم الغیب ہے. اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو ان کو یہ پہلے سے پتہ نہ ہوتا سارا کچھ.
اور یقیناً انہوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں اٹھائے گا، کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا۔ اور یقیناً ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا، ہم نے اسے اس طرح پایا کہ وہ سخت پہرے اور چمکدار شعلوں سے بھر دیا گیا، اور یقیناً ہم اس کی جگہوں میں باتیں سننے بیٹھا کرتے تھے۔ تو اب جو کوئی بھی کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات پر پاتا ہے۔ یعنی قرآن نازل کرنے سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جن جو تھے آسمانوں پہ جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، لیکن جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس وقت ان کو احساس ہو گیا کہ کوئی ضرور بڑا واقعہ ہوا ہے کہ ہم آسمان پر جاتے ہیں تو ہم پر جو آگ کے گولے وہ برسائے جاتے ہیں، کہ پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا ہے۔ اور یقیناً ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ہے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں پتہ کہ اب بھلائی اوپر سے نازل ہوئی ہے یا برائی نازل ہوئی ہے۔ اور یقیناً ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں، اور یقیناً ہم نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی بھا کر اسے عاجز کر سکیں گے۔ اور یقیناً ہم نے ہدایت کو سنا اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یعنی وہ اس ٹون میں تھے کہ کیا چیز دنیا میں نہیں ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آسمانوں پر نہیں جا سکتے، تو انہوں نے پھر اس قرآن کو سنتا ہوا پایا۔ ہم اس پر ایمان لے آئے کہ جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اسے نہ نقصان کا خوف ہوگا نہ زیادتی کا۔ اور ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں، چنانچہ جو فرما بردار ہوا تو انہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا، اور جو بے انصاف ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور یہ کہ اگر لوگ راہ ہدایت پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے۔ یعنی سیدھی راہ پر چلنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے، اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے تاکہ ہم اس میں ان کو آزمائیں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور یقیناً مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، چنانچہ ان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ یعنی مسجدوں میں کیا کرنا چاہیے؟ سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں میں جا کے شور کرتے ہیں، باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہونا چاہیے۔ اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ طے بطے اس کو جمع ہو جاتے۔ کہہ دو کہ میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ کہہ دو بلا شبہ نہ تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہہ دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ہرگز کوئی نہیں بچائے گا اور میں اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا، مگر اللہ تعالیٰ کی بات اس کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے بلا شبہ جہنم کی آگ ہے، تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ جلدی وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار زیادہ کمزور اور تعداد میں زیادہ کم ہے۔ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا، وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا میرا رب اس کے لیے کوئی مدت رکھے گا۔ غیب کا جاننے والا وہی ہے، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، مگر کوئی رسول جسے اس نے پسند کر لیا تو یقیناً وہ اس کے آگے پیچھے پہرا لگا دیتا ہے۔ یعنی اس وحی کے آگے پیچھے پہرا لگاتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، اس نے ہر شے کو شمار کر رکھا ہے۔ سورہ مزمل مکی ہے، اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ ایک چادر اے چادر اوڑھنے والے، یعنی یہ نزول وحی کے اعتبار سے تیسری صورت ہے کہ وحی کے اعتبار سے، یعنی وحی جب نازل ہوئی تھی تو تب یہ تیسری صورت تھی۔ اے چادر اوڑھنے والے، رات کو قیام کرو مگر کم، آدھی رات یا اسے تھوڑا کم کر لو۔ یعنی رات کا قیام کرنا کتنا اہم ہے، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یعنی رات کا قیام بھی کرو، تہجد بھی پڑھو، اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرو۔ اور کیسے تلاوت کرنی ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر، قرات کے ساتھ، سمجھ کر۔ یقیناً ہم جلد ہی آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ یعنی وحی الہی جب نازل ہوتی ہے تو بہت بھاری جو ہے
وہ جو کیفیت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ایسے لگتا تھا، بعض کا تو ایسے لگتا تھا جیسے گھنٹیوں کی آوازیں، بعض کا تو ایسے ہوتا تھا کہ بہت بوجھ سر پہ رکھا گیا ہے اور پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو زیادہ پامال کرنے والا ہے، بات کو زیادہ درست بنانے والا ہے. یقیناً دن میں آپ کے لمبے کام ہیں، اپنے رب کا نام یاد کرو، ہر طرف سے منقطع ہوگا اس کی طرف متوجہ رہو. وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو اپنا وکیل بناؤ اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، انہیں چھوڑ دو. اچھے طریقے سے چھوڑنا یعنی صبر کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا کھیل ہے. اور مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دو، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو. یقیناً ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور حرق میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے، پہاڑ بربری ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے. بلا شبہ ہم نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجا جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. فرعون نے اس رسول کی نافرمانی، کس کی نافرمانی کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اب تو آپ لوگوں کو یہ واقعی یاد ہو جانے چاہیے، جتنی دفعہ ہم نے پڑھ لی ہیں. یاد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے ہیں. فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا، نہایت سخت پکڑنا. پھر اگر تم نے کفر کیا تو اس دن تم کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. آسمان اس میں پھٹ جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے. بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. لیکن آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب یا اس کا آدھا یا اس کا 1/3 حصہ قیام کرتے ہیں. ان لوگوں میں سے ایک گروہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اسے جان لیا کہ تم اس کو ہرگز ٹھیک شمار نہیں کر سکو گے. اس نے تم پر مہربانی کی تو آسانی سے جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو. اور اسے جان لیا کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہوں گے. کچھ دوسرے لوگ جو زمین میں سفر کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں گے. چنانچہ آسانی سے جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اچھا قرض. اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے. وہ بہتر و ثواب میں زیادہ بڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یعنی جتنا انسان کے لیے ممکن ہو وہ رات کو پڑھے اور سو جائے. اگر نہ اٹھ سکے عشاء کے ٹائم پر ہی تہجد پڑھ لیں، یعنی اس کو یہ ڈر ہو کہ میں تہجد کے ٹائم پر نہیں اٹھ سکوں گا تو وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی تھوڑے سے نوافل ادا کر لے، وہی اس کے تہجد ہو جائے گی. سورہ مدثر مکی ہے، اس میں 56 آیات اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جب منقطع ہو گیا تو فرمایا میں چل رہا تھا کہ اچانک آسمان سے آواز آئی. میں نے فرشتے کو آسمان پر دیکھا اور وہ معلق تھا آسمان پر. تو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. اے کمبل میں لپٹنے والے اٹھو پھر خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ اکبر کہنا. زمین و آسمان کے درمیان کی فضا اللہ اکبر کہنے سے بھر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو جو محبوب کلمات ہیں وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ سارے جو کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. تو سبحان اللہ و بحمدہ کی تھوڑی سی تسبیح کریں ہم لوگ، 3 دفعہ کہیں. سبحان اللہ. اور احسان اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. یعنی پاک رکھنا بھی جو ہے وہ بہت طاہر رہنا بہت ضروری ہے. اور ناپاکی سے دور رہو اور احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کرو. اپنے رب کے لیے صبر کرو. یعنی دنیا کا کوئی بھی اجر ہے اس پر صبر کرو. پر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا ہی مشکل دن ہوگا. کافروں پر آسان نہ ہوگا.
چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا، ہر طرح کا سامان تیار کرنا، پھر وہ طمع رکھتا ہے اور میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیات سے سخت دشمنی رکھنے والا ہے، جلدی میں اسے دشوار گزار گھاٹی میں چڑھاؤں گا، یعنی جہنم کے ایک پہاڑ پر جہاں کو کافروں کو چڑھایا جائے گا۔ اس نے غور و فکر اس پر اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی، بس ہلاک ہو اس نے کیسی بات بنائی ہے، وہ پھر ہلاک ہو اس نے کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا، یعنی حق کو قبول نہ کیا بلکہ اس پر غرور کیا منہ بناتے ہوئے۔ پھر اس نے پیٹھ پھیری، تکبر کیا، پھر کہا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے نقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو بس ایک انسان کا کلام ہے، جلد ہی میں اسے دوزخ میں داخل کروں گا۔ کسے؟ جو انکار کرے گا، جس نے انکار کیا، اس نے کہا یہ انسان کا کلام ہے، اور تمہیں کس نے خبر دی کہ وہ دوزخ کیا ہے؟ نہ وہ باقی رکھے گی نہ وہ چھوڑے گی، کھال کو جلسا دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور نہیں بنائے ہم نے جہنم کے نگران مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی تعداد کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنایا جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ یقین کر لیں کہ جن کو کتاب دی گئی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں بڑھ جائیں، اور ایمان والے اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی شک نہ کریں، تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کفر کرنے والے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بھیجتے ہیں تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اور کفر والوں کی کہ دل جو بیمار ہوتے ہیں ان کی بیماری میں اضافہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت کے راستے پہ چلا دے۔ اور تیرے رب کی لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ انسانیت کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو، یقیناً وہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بشر کے لیے ڈرانے والی ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، ہر شخص اس کے بدلے میں گروی ہے جو اس نے کمایا۔ مگر دائیں بازو والے جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے، یعنی وہ جنتی جو ہیں جہنمیوں سے سوال کریں گے تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہ تھے۔ یعنی کون سی چیز ان کو لے کر جائے گی دوزخ میں؟ کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم فضول بحث کرنے کے ساتھ فضول بحث کرتے تھے، یعنی گھنٹوں وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے بحثوں میں، ٹائم کتنا گزر رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، اور ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہم پر موت آ گئی، چنانچہ سفارش کرنے والے کی سفارش اس کو کوئی نفع نہ دے گی۔ تو انہیں کیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، گویا کہ وہ بدکنے والے جنگلی گدھے ہیں، یعنی حق کا انکار اس حد تک وہ کرتے ہیں کہ جیسے جنگلی گدھے بھاگتے پھرتے ہیں وہ ایسے ہی بھاگتے ہیں جو شیر سے بھاگے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے نصیحت حاصل کرے، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے وہی اس کا اہل ہے اسے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ وہ بخش بھی دے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کی اہلیت رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور وہی بخش دے گا۔ تو ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، جو اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرتا ہے اتنا ہی معزز ہوتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے، ایک وہ قطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بن کر نکلا، اور دوسرا کون سا قطرہ؟ جو جہاد کے درمیان خون کا ایک قطرہ بہا، وہ یہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ سورہ قیامہ مکی، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی،
کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے، کیوں نہیں ہم اس پر قادر ہیں اس کو پور تک کو درست کر دیں گے، بلکہ انسان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن، کہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، یعنی دہشت سے خوفناک قسم کی آنکھیں بن جائیں گی، اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اگر جو وہ اپنی معذرتیں پیش کریں، آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دیں کہ اس میں جلدی کریں، لیکن اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی تو تیزی تیزی ساتھ جبریل علیہ السلام کے ساتھ آیات دہراتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ تیزی تیزی نہیں پڑھنا، اس کا یاد کروانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھ چکیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کرو، پھر یقیناً ہم ہی پر ہے اس کا بیان کرنا بھی۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، یعنی عام بیماریوں میں دم جھاڑو وغیرہ فائدہ دیتا ہے لیکن جائز طریقے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر بد کا دم بھی کرنے کا حکم بھی دیتے تھے اور خود بھی مجھے کیا کرتے تھے، لیکن جو جائز طریقے سے دم کیا ہوا ہوگا، اور وہ یقین کرے گا یقیناً اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ اس دن تیرے رب کی طرف سے روانگی ہے، سو نہ اس نے سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے، پھر تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا تھا، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا، پھر درست بنا دیا، پھر اس نے اسے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، مردوں کو زندہ کرے؟ سورہ دہر مکی ہے، اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، کہ انسان پر زمانے میں سے کوئی وقت ایسا بھی آیا ہے جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، یعنی پہلے انسان کچھ نہ تھا۔ ہم نے انسان کو بلا شبہ ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، سو ہم نے اس کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا۔ بلا شبہ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا ہو یا ناشکرا۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یقیناً نیک لوگ ایسے ساغر سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی وہ ان کا انجام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے بندے پئیں گے۔ یہ ابرار والوں کا جو انجام ہوگا، ان الابرار یشربون، بے شک وہ ابرار والے وہاں سے پئیں گے، تو یہ ان کا انجام ہے۔ ایک چشمہ ہے جسے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ بہا لیے جائیں گے، اس کو خوب بہا کر لے جانا، یعنی یہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اپنی نظر پوری کریں گے اور اس دن سے ڈرتے رہیں گے جس کی آفت بہت زیادہ پھیل جانے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر ماننا جو ہے نیکی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر مانیں گے، اور وہ باوجود اس کھانے کی محبت کے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہوں گے، یعنی کھانا کھلانا افضل ترین عمل ہے۔ اور یقیناً ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہی شکر۔ یعنی ہم مسکین کو کھانا کھلا کر کیا کہتے ہیں کہ ہماری دعا ہی کر دو، یعنی اگر ہم دعا کے لیے بھی اس کو کہتے ہیں تو کیا ہے، ہم اپنا اجر ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کا اجر ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے، یعنی اس کو دعا کبھی نہیں کہنا، شکر تو دور کی بات ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ نے اس کی مدد کی۔
بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو سخت منہ چڑھانے والا تیوری چڑھانے والا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی مصیبت سے انہیں بچایا اور انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائی، اور اس کی وجہ سے جنہوں نے صبر کیا بدلے میں انہیں جنت اور ریشم دیا، وہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں وہ شدید دھوپ دیکھیں گے نہ ہی یک سردی، یعنی سردی کی شدت بھی نہیں ہوگی۔ جنت کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، اس کے خوشے ان کے بالکل تابع کر دیے جائیں گے، خوب تابع کیا جانا، اور ان پر چاندی کے برتن اور پیالے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے۔ شیشہ بھی چاندی سے بنا ہوگا، انہوں نے اس کا اندازہ رکھا ہے، خوب اندازہ رکھنا۔ انہیں جنت میں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں سون کی آمیزش ہوگی، اس میں ایک چشمہ جس کا نام سرسبیل رکھا گیا ہے، اس کے آس پاس کمسن لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہوں گے، یعنی کم درجے کے جنتی ہوں گے، جو اس کے اوپر یعنی جو سب سے کم مال والے جو جنتی ہوں گے، یعنی ایک تو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے اور سب سے کم درجے کے جنتی ہوں گے، ان کے لیے جو لڑکے رکھے جائیں گے 1000 کی تعداد ان کی ہوگی جو ان کی خدمت کے لیے معمور ہوں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کے لیے کیا کمال ہوگا۔ تو جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہوں گے، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ بکھرے ہوئے موتی، یعنی اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جیسے موتی ہے۔ تو جب آپ دیکھیں گے وہاں بڑی نعمت اور عظیم بادشاہت آپ دیکھیں گے، ان پر سبز باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ بلا شبہ یہی تمہارے لیے ہمیشہ کا بدلہ ہے، اور تمہاری کوشش ہمارے لیے قابل قدر ہے، لیکن ہم ہی نے آپ پر قرآن اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ چنانچہ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو، اور میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات نہ مانو، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔ کون سا نام؟ تسبیحات، صبح شام کے اذکار، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو، لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کرو۔ یہ کون سا کام ہے؟ تہجد کا ٹائم ہے۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں، ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ہی نے انہیں پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط باندھے، جو ہم جب چاہیں گے بدل کر ان جیسے لوگ آ جائیں گے بدل کر لانا۔ بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ بنا لے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، وہ جسے چاہتا اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات مکی ہے، اس میں 50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، قسم ان ہواؤں کی جو معروف معمول کے مطابق بھیجی جاتی ہیں، پھر ان کی جو طوفان بن کر تیز چلنے والی ہیں، ان کی جو بادلوں کو پھیلا دینے والی ہیں، خوب پھیلانا، پھر ان کی جو پھاڑ کر جدا کرنے والی ہیں، پھاڑ کر جدا کرنا، پھر ان کی جو اللہ کی یاد ڈالنے والی ہیں، یعنی ایک ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتی تو وہ کیا کچھ کر جاتی ہے۔ ایک ہوا ہے، جیسے ہم نے پیچھے کیا پڑھا ہے کہ 7 دن اور 8 راتیں جو ہیں، ایک تند و تیز ہوا آئی ہے تو اس نے ایک قوم کو ہی تباہ کر دیا۔ تو یہ دیکھیے ایک نہ نظر آنے والی ہوا کو دیکھ لیں جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازماً واقعہ ہونے والی ہے۔ پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، اور جب آسمان کھولا جائے گا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسول اس وقت جمع کیے جائیں گے جو مقرر کیا گیا، کس دن کے لیے مہلت دی گئی تھی، فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم انہی کے پیچھے دوسروں کو رلاتے ہیں، انہی کے پیچھے دوسروں کو لاتے ہیں۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا معلوم اندازے تک، پس ہم نے اندازہ کیا تو ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟
زندوں کو اور مردوں کو بھی، اور اس میں ہم نے بلند و بالا پہاڑ بنائے اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی بنایا پلایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر چیز سمیٹی ہوئی ہے. ایون کہ جو انسان مرتا ہے وہ بھی زمین میں سماتا ہے. زمین سے پھل پودے اگتے ہیں، زمین میں بھی معدنیات ہیں، اور زمین میں ہی پانی بھی ہے. اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. تم چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. تم چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ کرنے والا، نہ وہ شوروں سے بچانے کے کام آ سکتا ہے. بلا شبہ وہ آگ محل جیسی چنگاڑیاں پھینکے گی، یعنی اتنی زیادہ اچھلے گی کہ محل نما اس کی چنگاڑیاں ہوں گی، گویا وہ زرد اونٹ ہیں. اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ معذرت پیش کریں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کر لیا، تو تمہارے پاس اگر کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ وہ تدبیر کر دیکھو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. بلا شبہ متقی لوگ سائے میں اور چشموں میں ہوں گے، ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے. مزے سے کھاؤ اور پیو اس نیک اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. بلا شبہ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. تو تم تھوڑا سا کھا لو، یعنی چند دن دنیا میں کھا پی لو، فائدہ اٹھا لو. بلا شبہ تم ہی مجرم ہو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. اور جب اس سے کہا جاتا ہے جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے. کون؟ کافر لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ نہیں کرتے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. پھر اس کے بعد وہ کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر رکھے اور جنت الفردوس عطا فرمائے. ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہمیں سیدھا جنت کی طرف لے جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.